اور کچھ فلسطینی مسلمانوں نے اپنی جگہ اسرائیل کو قیمت میں بیچنے لگے، ایسی جگہ گھر بننے کی جگہ۔ اسی وقت تھانوی نے خط بھی لکھا، معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ فلسطین کی مقدس جگہ کو اسرائیلیوں کے ہاتھ قیمت میں بیچ رہے ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ اکبر! جو بات ملک میں رہ کر تھانوی کو سمجھ میں آئی، وہ بات خود فلسطینیوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا بات، کیا نظر تھی تھانوی! ارادہ کر لو کہ جب حالات ساز مسجد اقصی، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی زبردست مسجد! ہمارے بچوں کو بٹھاؤ، تاریخیں پڑھاؤ، مکے کی تاریخ پڑھاؤ، مدینے کی تاریخ پڑھاؤ، مسجد اقصی کی تاریخ پڑھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی دیر سے بڑا بہترین خطاب حضرت مولانا دامت برکاتہم کا ہم سب سن رہے تھے۔ گرچہ کہ میں حضرت کے بیان کے اخیر حصے میں حاضر ہوا، لیکن حضرت کے پورے درد کو پڑھ لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت کے بیان ہی کو جلسے کا آخر حصہ بنا کر دعا کر کے اٹھ جائیں تاکہ حضرت کی باتیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہیں۔
کیونکہ طلب الکل فوت الکل، زیادہ پا لینا زیادہ کھونے کے برابر ہے۔ ایک شرط پر میں بات کروں کہ حضرت کی باتوں کو یاد رکھیں گے تو میں بھی بات کروں گا، کیونکہ معمولی باتیں نہیں تھیں حضرت کی۔ عقل مند وہ ہے جو دشمن کی سازش کو سمجھے، اور دشمن کو سمجھنے کا دماغ اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبر کے غلاموں کو عطا کیا ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، دشمن کو نہ سمجھنا غفلت کی علامت ہے، اور غافلوں سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ آج ہم کو معلوم ہے کہ سانپ ہمارا دشمن ہے، بچھو ہمارا دشمن ہے، شیر چیتا ہمارا دشمن ہے۔ ان کی دشمنی، ان کے حملے، ان کا زہر سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ہی کی بات کو بول رہا ہوں میں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا دنیا کی کچھ سازشیں بھی ہماری دشمن ایسی ہیں، ان کے زہر سے ہمارے جان کو نقصان نہیں، ہمارے ایمان کو نقصان ہے۔ ایک طرف مال کو رکھیں اور ایک طرف جان کو رکھیں تو قیمت جان کی ہوگی۔ مال کیا ہے؟ مال ہمارے تسلی کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ ہمارے اصل فائدے مال سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ نہیں مولانا؟ ہمارے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں، بہترین بستر مال سے خرید تو سکتے ہیں، لیکن اسی دولت سے نیند نہیں خرید سکتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ بھی کیسے کیسے بستر ہیں، لیکن ایک ایک گھنٹے کی نیند کو ترسنے والے امیروں کو ہم نے دیکھا ہے۔ میں تو سفر میں رہتا ہوں، حضرت بھی سفر میں رہتے ہیں۔ حضرت بولے کہ اپنے علماء سے رشتہ مضبوط کرو، بڑی اچھی بات، لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ باہر سے آنے والے علماء سے تو رشتہ مضبوط تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، جن کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان سے رشتہ ہمارا ہر نماز کے بعد کمزور ہوتا جاتا ہے۔ میں تو حضرت مہدی علیہ السلام کو ایک مشورہ دوں گا، رہے تو میں رہا تو میں خالی جو کام کرنا ہے وہ کرو، کسی مسجد کے امام بنو لوگو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے اماموں سے رشتہ مضبوط کرو۔ دن میں 1 مرتبہ تو بھی کم سے کم ان سے ملاقات کرو، یعنی تو فون کر کے بات کرو۔ سب کے پاس وہی قرآن، سب کے پاس وہی حدیث، سب کے پاس وہی سیرت ہے، انداز الگ ہے، لیکن ہمارے اپنے امام و خطیب کا انداز ہمارے لیے
سب کے اندازوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بنگلور کی بریانی بھی ووچ، آندھرا کی بریانی بھی ووچ، نام کی بریانی حیدرآباد کی۔ کتنی اچھی بریانی بنگلور کی رہی تو بھی حیدرآباد والے کو حیدرآباد کی بریانی پسند، کتنی اچھی بریانی حیدرآباد کی رہی تو بھی بنگلور والے کو بنگلور کی بریانی پسند۔ بریانی کو چھوڑ کو دیتے نہیں اور امام کو چھوڑ دیتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حضرت کے بہت سارے پیغامات میں سے ایک پیغام میں بھی دیتا ہوں کہ اپنے اپنے مسجدوں کے اماموں سے محبت بھی کرو اور رشتہ بھی مضبوط کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور حضرات ائمہ کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقے کے لوگوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ ہمیں نماز معافی چاہتا ہوں، میرے دوستاں ہی یہ سب حضرات کو پڑھا ڈلتے، نماز پڑھا ڈل کر چلے جاتے، مصلیوں کو گنتے تک نہیں۔ حالانکہ ایک سب سے بڑا صحابہ کا کام آج ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے، وہ نماز کے بعد نمازیوں کی تعداد پر نظر رکھتے تھے، آج ہماری نظر نہیں ہے۔ اور محبت ایک طرفہ نہیں چلتی، تمہیں ہمارے سے محبت کرنا، ہمیں چلو آئی لو یو، میں تو بول دلیا با، اب تمہیں بولنا باقی ہے۔ سو اللہ اکبر کبیرہ۔ روز ملتے رہے تو پہچان ہوتی ہے۔ آڑی امباواس کو ایک مرتبہ ملتے، ضرورت پڑی تو فون کرتے، اس کے بعد پوچھتے پہچانے کے حضرت بول کر؟ نہیں نا با حضرت 2014 میں میرا نکاح تو میں پڑھا سونا حضرت 24 آ رہا رہے گھگو 2014 میں نکاح پڑھا جائے تو 2014 میں نکاح پڑھا کو غروب ہوا سو اللہ کا بندہ اب تک طلوع ہوا نہیں، طلوع بھی ہوا تو موبائل میں طلوع ہوا، پہچانے کا کہ تو ہمیں کیا کرنا۔ نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، پیغمبر نے کتنا زبردست اصول بتایا۔ ایسے عاشقین تو مچل جائیں گے، جانتے ہیں، لیکن نبی کی بات کسی کی زبان سے سنتے ہیں تو عاشقین مچل جاتے ہیں۔ آقا نے کتنا بہترین اصول بتایا کہ تم چاہتے ہو کہ بائی پاس سے جنت کو جانا تو تم میرے امت کے نیک لوگوں سے محبت کرو، آسانی سے تم کو جنت مل جائے گی۔ اور ایک اصول بھی آقا نے فرمایا کہ تم دنیا میں جس سے جتنا محبت کرو گے حشر میں فیصلہ بھی تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ گنہگاروں سے محبت ہے تو فیصلہ ان کا جو ہوگا وہ تمہارا ہوگا، نیکوکاروں سے محبت ہے تو ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ایک صحابی مسجد میں رو رہے تھے، ابھی تقریر شروع کرے نہیں پا، اچھا ہے ماحول مجھے یہ بہت پسندیدہ ہے، اچھا ہے۔ ٹی ٹی وی دیکھو بھیجو نو کو جلدی اٹھو بول کو، اتنا بھی کبھی زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے دوسروں کی نیند خراب ہونا بول کو۔ ایک صحابی مسجد میں رو رہے تھے، وہ بھی مسجد نبوی میں۔ کہاں؟ مسجد نبوی کہاں ہے معلوم نہیں آپ کو؟ مدینہ منورہ میں۔ پوچھنا پڑتا حضرت، فلسطین کے بارے میں باتاں کرے تو تعجب ہوتا کہ
کیا فلسطین آپ کو معلوم؟ حضرت تعجب ہوگا آپ کو کہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اب تک فلسطین کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ اب تو جگہ بجگہ اسلامی بحثیں شروع ہو چکی ہیں، کمپنیوں میں، جابوں میں، بسوں میں، فلائٹوں میں، ایئرپورٹوں میں۔ اور مسلمانوں کو غیر مسلم جہاں ملے وہاں اسلام کے متعلق سوال کرتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے نہیں، سامنے والے کی جہالت پر سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ جگہ بجگہ بحثیں، سیکھو، پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ وہ 5 منٹ کا مدرسہ بول کر ایک کتاب ہے نا حضرت، کیا بہترین کتاب ہے وہ۔ تمہیں فیصلہ کرو کو کون سی کتاب پڑھنا، کون سی کتاب نہیں پڑھنا۔ جاہلہ اگر فیصلہ کریں گے تو پھر دشمنوں سے دین ختم نہیں ہوگا، ہماری قوم کے جاہلوں سے دین ختم ہو جائے گا۔ امت کے فلاح و بہبودی کے لیے اپنے ماحول میں کون سی کتاب پڑھنے، کون سی کتاب نہیں پڑھنا، اور کون سی کتاب پہلے پڑھنا اور کون سی کتاب بعد میں پڑھنا، یہ فیصلہ علماء کا ہے، صدر سیکریٹری اور جاہلوں کا نہیں ہے۔ ذرہ ٹوپی آگی ابو حنیفہ کا پوترا تو بھی سمجھا تو پرواہ نہیں نا، ابو حنیفہ کا دادا سمجھتا۔ ذرا نیچے سے بھی اتر کو قریب پہنچا تو پرواہ نہیں، اوپر چڑھ رہا ہے۔ ذرہ کیا، ایک 8-10 دن نماز شروع کریا، دعوت و تبلیغ کی محنت سے اپنی پیانٹ پر نظر نہیں، اپنے بچے کی پیانٹ پر نظر نہیں، اپنے گھر کی عورت کے کپڑوں پر نظر نہیں، امام کی اظہار پر نظر ڈالتا ہے۔ کہا حضرت میں نماز میں دیکھا تمہاری اظہار ذرا نیچے ہے نا، میں باہر دیکھا نماز سے پہلے دیکھا کہ تو چلتا، نماز میں دیکھا کہ تیلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نماز میں جہاں دیکھنا وہاں دیکھا نہیں۔ ہمارے نوجوان، ایک بات بیچ میں آ رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کی نگاہ خراب ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں؟ نوجوانہ تو نہیں، بوڑھے کیا بھی پیرانے پیر کے خاندان کے نہیں، بوڑھوں کی نگاہ بھی خراب ہے۔ شاید عورتوں کا بھی انتظام ہے، نہیں ہوتا تو ایک بات بولتا، یہ تو انہوں اللہ رے بابا سمجھتے ہی کم سنتے ہی زیادہ، اور سنے تو ڈھنگ سے بھی سنتے نہیں، بے ڈھنگا سن لیتے اور پورے گاؤں میں بابا۔ یہ واٹس ایپ ان کی مینٹالٹی کو سامنے رکھ کچھ بنایا سو، ہر چیز بنانے کے لیے دنیا میں نمونہ ہونا نہیں، جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ بات جانا کا تو کیا کرنا، عورتوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر اسے ایک آپ بنایا نہیں، اس آپ کا نام واٹس ایپ رکھا سو۔ اگر عورتیں نہ ہوتی، کچھ باتیں ہوتی نا، وہ پردے میں بھی ہو تو وہ سن کر برداشت نہیں کر سکتی، اگر وہ باحیا و بشرم ہو۔ نگاہ صاف نہیں ہے آج، یاد رکھو 2 چیزیں اگر صاف نہ ہو یہ پورا ڈسپلے بیکار ہے۔ دھوکہ ہے، نفاق ہے،
یہ دل صاف نہ ہو، یہ پگڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ جھبے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تلاوت، یہ حج، یہ عمرے، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ درگاہ، یہ خانقاہیں کی ذمہ داریاں سب بیکار ہیں اگر دل صاف نہ ہو، اور بالکل اسی طریقے سے اگر نگاہ بھی صاف نہ ہو تو ہر عمل بیکار ہے۔ آ رہی ہے نوجوانہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس زمانے میں نگاہ جو فرتوت ہوئی ہے نا، کسی زمانے میں نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کے بے حیاؤں کی نگاہ اتنی گندی نہیں تھی جتنا اس زمانے کے با حیاؤں کی نگاہ گندی ہے۔ یہ بات عنوان نہیں میرا، یہ وہ پلنگ، وہ دولت، وہ صحت، وہ ایک چیز بولنا آپ کے سامنے، حضرت کی تقریر سے بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آ گئی۔ میرا کام کیشن کیاری دوستی پیاری، یہ پہلے سے دیکھ لے کو آتا نہیں، آکو بیٹھ کو یعنی تو بولتی سو مولی ساما کے بیانہ کو سنتو، یعنی تو تم نہ دیکھتوں کہتے بھی ملیا تو اسے موضوع بنا دو تو کیا کرنا حضرت۔ چند دن نگاہوں پہ محنت رکھو، کریں گے انشاءاللہ۔ فلسطین بیت المقدس ایک مرتبہ آزاد ہوا ہے تو اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب نگاہ کی حفاظت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ بیت المقدس مسجد اقصی کو واپس لیا، فتح فرمایا۔ ہوا واقعہ ایسا کہ کئی مرتبہ پیغمبر نے مسجد اقصی پر فکر فرمائی۔ معلوم مسجد اقصی؟ ارے معلوم مسجد اقصی تیسرے نمبر کی مسجد فلسطین میں ہے، انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا، بہت جلد۔ فلسطین کی یہ شہادتیں بتا رہی ہیں کہ اب مسجد اقصی کے آزاد ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر کی مسجد، پہلے نمبر کی مسجد مسجد حرام، دوسرے نمبر کی مسجد مسجد نبوی، تیسرے نمبر کی مسجد مسجد اقصی، اس کے بعد تمام مساجد کا نمبر۔ وہاں 1 لاکھ کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب، مسجد اقصی میں 25,000 کا ثواب۔ سفر کی اجازت مسجد اقصی کی طرف، دوسرے مسجدوں کی طرف سفر کرنا، اس پر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اگر کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی نیت سے کرنول سے سفر باندھتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ پیغمبر کی اجازت ہے۔ پیغمبر کی اجازت نہیں بلکہ پیغمبر کی اجازت بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ بار بار عمرہ کرنے والے اگر اپنی زندگی میں 1 مرتبہ مسجد اقصی کا سفر سارے عالم سے اگر کرتے، لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ زیادہ ہوتا تو شاید اسرائیل پر اس کا بھی اثر پڑتا تھا۔ نہیں، تھانوی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے اوپر یہودیوں کا قبضہ جو ہوا وہ دراصل مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ رہا۔
خلافت عثمانیہ کے دور میں زبردست پاور تھا اور فلسطین مکمل ہمارے ہاتھ میں تھا، اسی وقت ادرس قوم کے آنے پر پابندی لگا دیتے تو پھر اسرائیل کو گھسنے کا راستہ نہ ہوتا۔ اور کچھ فلسطینی مسلمانوں نے اپنی جگہ اسرائیل کو قیمت میں بیچنے لگے، ایسی جگہ گھر بننے کی جگہ۔ اسی وقت تھانوی نے خط بھی لکھا، معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ فلسطین کی مقدس جگہ کو اسرائیلیوں کے ہاتھ قیمت میں بیچ رہے ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ اکبر! جو بات ملک میں رہ کر تھانوی کو سمجھ میں آئی، وہ بات خود فلسطینیوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا بات، کیا نظر تھی تھانوی! ارادہ کر لو کہ جب حالات سازگار بن جائیں گے تو ہم ایک سفر مسجد اقصیٰ کا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ نکو ضرورت باما پڑ رہی، یہ موت کا خوف ہی مسلمان کو بزدل بنا دیا۔ اور ہمارے اندر اگر موت کا ڈر ہے تو پیارے آقا صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر جس حدیث کو بیان کیا، اس حدیث کے مصداق کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے صحابہ، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دوسری قومیں میری امت پر ایسے پڑیں گی جیسے کئی دن کے بھوکے دسترخوان پر پڑتے ہیں۔ اور یہ بات صحابہ کے لیے تعجب تھی، اس لیے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دور میں آپ کے نام لینے والی امت کی تعداد کم ہوگی؟ کم ہوگی؟ کیونکہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، دشمن کے مقابلے میں تعداد میں ہمیشہ ہم کم تھے، لیکن کامیابی ہماری ہی تھی۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ دشمن کے مقابلے میں ہماری تعداد ہمیشہ کم تھی اور ہم بے سر و سامان تھے۔ دشمن کے ویپنز کے مقابلے میں ہمارے ویپنز، دشمنوں کے ہتھیاروں کے مقابلے ہمارے ہتھیارات کم، لیکن کامیابی ہماری ہی رہی۔ اب کایا پلٹا، تعداد میں ہم سب سے زیادہ ہیں، لیکن دشمن چاروں طرف سے ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں، بھوکے جانوروں کی طرح۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ یہ نہیں فرمایا صحابہ کی محبت کا ثبوت ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کیا اس وقت ان کی تعداد کم ہوگی، نہیں، صحابہ نے فرمایا کہ ہماری تعداد کم ہوگی۔ اس کا مطلب نکلتا ہے ایمان والے ہر دور میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایمان والے ہر دور میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، پیارو اس وقت میری امت کی تعداد تمہارے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، تعداد میں ہم زیادہ پھر مغلوب؟
کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کیا ان کے پاس ہتھیارات نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ کا ایمان ہتھیار پر نہیں تھا، اللہ پر، نسبت رسول اللہ پر اور اپنی ذات پر۔ کیا کم ہوں گے؟ نہیں، زیادہ۔ پھر کیا سبب؟ آقا نے فرمایا وہن ہوگا ان کے اندر، وہن۔ صحابہ نے پوچھا ومل وہن، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کیونکہ عربی کے کچھ الفاظ جو قرآن اور نبی کے زبان سے نکلے ہیں، عرب والے بھی ڈائریکٹ سمجھ نہ سکے جب تک نبی نہ سمجھائے۔ آج کچھ لائراں، انجینراں، ڈاکٹراں ڈائریکٹ قرآن سمجھ نہیں گھگوا، انہیں ایک ہے پڑوسی ملک میں مرزا اسماعیل، عین نکالنے جا کو غین کو چلے گا۔ قرآن اور حدیث ہے عربی، لیکن سمجھنے کے لیے صحابہ کو محمد کی ضرورت تھی۔ قرآن اور حدیث ہے عربی، آپ کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ وَحَانُن، وَحَنُن، اور اتنا سادہ لفظ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ اسی لیے تو پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ آقا نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اس وقت کی میری امت کے دلوں میں دو چیزیں ہوں گی، ایک دنیا کی محبت ہوگی اور دوسرا موت کا ڈر ہوگا۔ یہ دو چیزیں میری امت کو بزدل بنا دے گی۔ رات ہمیں قبرستان جا سکتی ہیں کیا؟ بول کو پوچھتا حضرت ہمیں رات کو کب بھی قبرستان جا سکتی ہیں کیا؟ حضرت جاؤ، لیکن اتنا ڈر کو کہیں کو پوچھتا واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ڈرے تو بھی جانا سوچ، نہیں ڈرے تو بھی جانا سوچ۔ موت ایک ایسی چیز ہے کسی بھی صورت سے آتی، پکڑ لیتی، چلے جاتی۔ بہتر بات یہی ہے کہ اس سے کمپرومائز کر لو، بہتر بات یہ ہے کہ اس سے کمپرومائز کر لو۔ یہاں دوسرا سمجھوتا ہے ہی نہیں، مرنا مرنا۔ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، آج سے 100 سال پہلے تک سارے عالم کو اس بات کا علم تھا کہ اس دھرتی میں یہ واحد قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اس قوم کے اندر بھی موت کا ڈر ہے تو وہ اپنی سازشوں کا کام آگے کرنے لگے۔ غرض فلسطین، کبھی موقع مل جائے، حالات سازگار ہو جائے، ویزا آنا جانا سب ہو جائے تو ایک سفر کرو، اجازت ہے نا، بغیر اختلاف کے اجازت ہے نا۔ بخاری کی روایت ہے، اگر دولت دیا ہے اللہ تعالیٰ، جاؤ، آنا جانا ہوگا تو کوئی چیز ویران نہیں ہوتی۔ مسجد اقصی، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی زبردست مسجد۔ ہمارے بچوں کو بٹھاؤ، تاریخیں پڑھاؤ، مکے کی تاریخ پڑھاؤ، مدینے کی تاریخ پڑھاؤ۔
مسجد اقصی کی تاریخ پڑھاؤ، مکے کے فضائل بتاؤ، مدینے کے فضائل بتاؤ، مسجد اقصی کے فضائل بتاؤ۔ دو ہی چیزوں سے تعلق ہے، ایک مکے اور مدینے سے، مسجد اقصی سے بھی ہمارا تعلق ہے میرے بھائیوں، تعلق ہے ہمارا، فلسطین سے ہمارا تعلق ہے، اور فلسطین سے محبت کرنا یہ ہمارے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ کیا ایک آدمی ایک سے چار چیزوں کو محبت نہیں کر سکتا؟ ہاں؟ گھر میں اماں بھی ہے، جورو بھی ہے، بھان بھی ہے، بیٹی بھی ہے، محبت چاروں سے بھی کرتا ہے، حیثیت الگ ہے۔ ویسے ہندوستان بھی ہے، عرب بھی ہے، فلسطین بھی ہے، محبت ہم سب سے کرتے ہیں، حیثیت الگ ہے۔ کیا ہے حیثیت؟ ہمارے ملک کو ہم اپنی جان مانتے ہیں، فلسطین کو ہمارا ایمان مانتے ہیں، یہ ہے حیثیت، یہ ہے حیثیت۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت تمام مسجدوں کی فضیلت ہے۔ یہ تینوں کی فضیلت سب سے زیادہ، تینوں کے درجات بھی نبی نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کے اطراف، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی جو میرے نبی کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور اسی مسجد کے ایک حصے میں میرے آقا کا روضہ بھی ہے، اور تیسرا مسجد اقصی۔ ترتیب میں تو مسجد اقصی کو تیسرا نمبر ہے، اور ایک فضیلت نوٹ کریں، ایک فضیلت مسجد اقصی کو جو حاصل ہے وہ مسجد نبوی کو بھی نہیں اور مسجد اقصی کو بھی نہیں۔ وہ کیا فضیلت حضرت؟ وہ فضیلت سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ مسجد حرام میں میرا نبی امامت کرتا ہے، صحابہ اقتداء کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرا نبی امامت کرتا ہے، صحابہ اقتداء کرتے ہیں۔ مسجد اقصی میں وہی میرا نبی امامت کرتا ہے، صحابہ نہیں، انبیاء اقتداء کرتے ہیں۔ یہ فضیلت صرف مسجد اقصی کو ہے۔ صحابی کا مقام بڑا کہ نبی کا مقام بڑا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ تابعی کا مقام بڑا کہ صحابی کا مقام بڑا؟ شاباش، سب بھی معلوم نہ تم نہ، پھر بیان کئی کو کروں میں۔ معلوم رہا تو بھی جب دین کی بات ہوتی ہے تو پھر سننا یہ دین سے محبت کی علامت ہے۔ حضرت تھانوی ابھی تقریر شروع کرے علی بھائی، حضرت کی توجہات ہوتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں حضرت قسم اللہ کی۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم معلوم؟ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی، زبردست عالم۔ پوری کتابوں کو گھول کر حضرت پی لیے۔ اور ایک بات بولتا ہوں سنو، آج میرے نبی کے قبر مبارک کے اوپر گنبد خضرا سلامت ہے تو وہ حضرت تھانوی کا اجتہاد ہے۔ ورنہ کچھ لوگ بدعت کے فتوے کا کاروبار کرتے ہیں۔ آج مدینہ منورہ کے آثار کو ختم کر کے لیبل لگا دیا بدعت کا۔ ایک مہینہ پہلے جاؤ حاجی صاحب، پھر ایک مہینہ بعد میں جائیں گے، کم سے کم 10-12 آثار تو ختم ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ حال۔ ایک جملہ منہ تک آ رہا ہے لیکن نہیں بولوں گا، میں مولانا کو بولوں گا انشاءاللہ، اچھا نہیں۔
بدعت بدعت بول کر مکے اور مدینے کے آثار کو ختم کر دیا، نشانیوں کو ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ حرمین شریفین کی جو خاص کمیٹی ہوتی ہے، علمی و عملی، دینی و فکری، اس کمیٹی میں ایک بحث اٹھ گئی کہ آقا نے قبروں پر عمارت کو بنانے سے منع کیا ہے، اور خود آقا کے قبر مبارک میں عمارت ہے۔ آقا کے فرمان کے خلاف ہے یہ، کیا کیا جائے؟ کچھ ظاہر پرست علماء نے کیا فیصلہ کیا کہ فوراً اس گنبد کو توڑ دیا جائے، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ بھائی جلد بازی اچھی نہیں لگتی، عرب تو ہمارا ہے لیکن مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس سارے عالم اسلام کا ہے، ہمیں ریاض ہمارا نہیں بولیں گے، جدہ ہمارا نہیں بولیں گے، قصیم ہمارا نہیں بولیں گے، لیکن مکہ ہمارا ہے، محمد بن سلمان کا نہیں۔ مدینہ ہمارا، کرنول کے مسلمان کا بھی حق ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت صحیح ہے؟ اب اس کے واسطے بول کر تمہیں لڑنے جاؤ نہ کو۔ پوری عرب کی زمین ہو سکتی ہے کہ عرب کے لوگوں کی، لیکن مکہ اور مدینہ حدود حرم، مکہ حدود حرم، مدینہ یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، عالم اسلام کا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا کہ عربی ہی امامت کر سکتا ہے حرمین شریفین میں، یہ اب کا فیصلہ ہے، ورنہ ایک زمانے میں عجمی لوگوں نے بھی امامت کی۔ امامت کے لیے مقامی ہونا شرط نہیں، امامت کے لیے متقی ہونا شرط ہے۔ امامت کے لیے مقامی ہونا شرط نہیں، امامت کے لیے حافظ اور عالم کے ساتھ ساتھ متقی ہونا شرط ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کرنول کی کسی مسجد کی امامت کے لیے، معافی چاہتا ہوں مثال لیے، کہ کرنول کے اندر کوئی حافظ اور عالم اور متقی نہ ملے تو پھر بنگلور کے کسی مولانا جو حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور متقی ہیں، ان کو امام بنانا ان کو امام بنانے سے زیادہ افضل ہے۔ یہی فقہ کی بات ہے۔ عرب نے قانون پاس کیا، کیا قانون پاس کیا؟ کہ آج کے بعد حرمین شریفین کے ائمہ عربی ہوں گے۔ سب کو تو مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں کون عربی کون عجمی، اللہ کی عدالت میں کون کالا کون گورا، اللہ کی عدالت میں کون امیر کون غریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہے، انصاف۔ خیر توڑیں گے تو کسی مولانا نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ گنبد خضرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسئلہ ہما شما کا نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا ہے، ٹچ بھی کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا کریں؟ ایک ہے قرآن و حدیث، ایک ہے فقہ۔ قرآن و حدیث سے نکلنے والے مسائل کو فقہ کہتے ہیں۔ ہم ساری دنیا کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، جواب کیا آتا دیکھیں گے، کثرت رائے اور صحت رائے پر فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کے علماء کے پاس سوال استفتاء بھیجا گیا، سب سکوت اختیار کیے، فرمان رسول ہے اور یہاں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، رکھنا بولیں گے فرمان رسول کے خلاف، توڑنا بولیں گے گنبد خضرا کے اوپر کون ہاتھ اٹھائے۔ ایک وفد بھی دیوبند آیا، کہاں آیا؟
دیوبند آیا، دارالعلوم آیا۔ دارالعلوم کے علماء نے وفد کا استقبال کیا اور آنے کی وجہ پوچھی تو سوال یہ تھا، تو دارالعلوم کے اندر رہنے والے علماء بھی پریشان ہو گئے، اتنا بڑا جواب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ قریب میں تھانہ بھون ہے، وہاں ایک اللہ کا بندہ، نبی کا غلام اشرف علی تھانوی رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس سیدھا یہ وفد گیا، اشرف علی تھانوی، ہاں گیا وفد ان کے پاس۔ جانے کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، عصر کا وقت تھا، عصر سے پہلے ملاقات اور سوال ملا، حضرت بھی پریشان ہو گئے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، مراقبے پر گئے، اس کے بعد الحمدللہ پوری بشاشت کے ساتھ آپ اپنے مصلے سے اٹھے، اہل عرب کو بٹھایا اور کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ جواب اللہ نے میرے قلب میں ڈال دیا، جواب اللہ نے میرے قلب میں ڈال دیا۔ حدیث بھی صحیح ہے، گنبد خضرا بھی صحیح ہے۔ اہل عرب نے پوچھا کیا؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے خبر بننے کے بعد کسی کے اوپر عمارت نہ ہو، لیکن میرے نبی کی خبر کے بعد عمارت نہیں بنی، عمارت میں میرے نبی کی خبر بنی۔ پہلے سے اما عائشہ کا حجرہ تھا، آقا کی تدفین اما عائشہ کے حجرے میں ہوئی اور حجرے میں سایہ تو تھا، اسی سایہ کو چلتے چلتے ایک شکل دی گئی ہے، اور یہ خصوصیات النبی میں ہے۔ اہل عرب فرماتے ہیں اشرف علی کے جواب سے ہمارے دل میں جو سکینہ حاصل ہوا وہ سارے دنیا کے دورے سے وہ سکینہ حاصل نہیں ہوا۔ ایسی نظر حضرت تھانوی کی۔ اسی وقت حضرت تھانوی نے اہل فلسطین سے کہا بھوکے رہ جاؤ لیکن اپنی زمین کا سودا نہ کرو۔ آج تم 20 کو 30، 30 کو 40 کی زمینوں کا سودا کر رہے ہو، ایک وقت آ جائے گا کہ تمہاری زمین پر دشمن کا دعویٰ ہو جائے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے نا۔ اسرائیل جتنا حصہ قبضہ کیا اس میں سے ایک حصہ اس نے پیسے دے کر خریدا ہے۔ دور اندیشی ہونی چاہیے، دور اندیشی۔ یہ بات اتنی لمبی کہاں سے آئی؟ ایک صحابی مسجد نبوی میں رو رہے تھے، مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی ہماری مسجدوں میں عظیم المرتبت مسجد ہے، بچوں کو ابھی سے بٹھاؤ۔ حضرت نے جو خطرہ بیان کیا برحق خطرہ ہے، وہ برحق خطرہ 2024 میں اسکولوں کا نصاب بدل جائے گا۔ اور مجھے کہنے دیجئے، یہ کرنول ہو کہ بنگلور ہو کہ حیدرآباد ہو، میں صاف صاف کہتا ہوں آزادی ہندوستان کے بعد 1947 کے بعد ہمارے بڑوں سے جو بھول ہوئی اس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ میں ان کے احسانوں کا مخالف نہیں، ان کا احسان اللہ کی رحمت کی شکل، لیکن آزادی کے بعد تقسیم ہوا ملک، ہمارے بزرگوں نے پورے اطمینان کی سانس لیے۔ جو علماء آزادی کے لیے میدان میں اترے وہ گھروں سے نکل کر میدان میں اترے نہیں۔ پوائنٹ سنو، پڑھے لکھے لوگاں، تم نہ آج ہندوستان کی تاریخ معلوم نہیں، ہم نہ بھی معلوم ہے بلکہ ہم نہ ہی معلوم ہے۔ تمہیں ہندوستان کی تاریخ انگریز
آدمی یا کوئی اور مذہب کے آدمی کی لکھی ہوئی تحریر سے تاریخ کو پڑھا ہے، ہم نے سچے وارثین انبیاء کے قلم سے ہندوستان کی تاریخ پڑھا ہے۔ آزادی کے لیے جو علماء میدان میں اترے وہ گھروں سے نکل کر میدان کو نہیں آئے، مسجدوں سے نکل کر میدان کو آئے، گھروں سے نکل کر نہیں آئے جی صاحب، مدرسوں سے نکل کر میدان کو آئے، خانقاہوں سے نکل کر میدان کو آئے۔ اب آزادی کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جہاں سے آئے، آزاد تو ہو گیا ملک، ایک تقسیم بیچ میں مسئلہ بنا، تقسیم کے بعد بھی مسئلہ حل ہو گیا، جہاں سے آئے واپس چلے گئے، مدرسوں سے آئے تو مدرسوں کو چلے گئے، مسجدوں سے آئے تو مسجدوں کو چلے گئے، خانقاہوں سے آئے تو خانقاہوں کو چلے گئے۔ کچھ کام اور چند دن میدان میں رہ کر ہمارے بڑوں کو کرنا تھا، یہ شکایت نہیں، ایک خیال ہے، یہ پورے ادب کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ مولانا کی تقریر میں جو اشارہ تھا اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ آزادی کے بعد جہاں سے آئے وہاں چلے گئے، اور 10-15 سال میدان میں رہ کر کچھ کام کر لیتے تو آج ہمارے لیے یہ پریشانیاں درپیش نہ تھیں۔ اس میں سے ایک کام کیا تھا کہ فوراً ہمارا اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دینا تھا۔ کانگریس پر ہم نے بہت بھروسہ کیا، بھائی میں کانگریس کے خلاف بول رہا ہوں کہ تو منجے تمہیں بی جے پی کا سمجھو نہ کرے بابا، ہمیں کوئی بھی پارٹی کا نہیں پتہ۔ الیکشن میں مسلمانہ کی حالت کیا ہوگی معلوم، جورواں بدلے سکا ہوگی ہے، کون سی پارٹی تمہاری ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بتا رہا ہوں کانگریس پر بھروسہ کیے، ہماری اپنی ایک پارٹی بناتے، اس دور میں بناتے جس دور میں ہندو مسلمانوں پر بھروسہ کرتے اور مسلمان ہندوؤں پر بھروسہ کرتے، ایسے دور میں ہم اگر ایک پارٹی سیاسی پلیٹ فارم بنا کر حضرت ابو بکر کے خدمات کو زمانے میں پیش کرتے، عمر کے خدمات کو زمانے میں پیش کرتے تو آج پارلیمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے منڈیاتی بھی ہلاو رے بابا، یہ وہ لگا سنے تو برداشت نہیں کریں گے، نہیں کرے۔ مسلم لیگ چلے گئی ادھر، ایک ہی پارٹی تھی، اس پر بھروسہ کرے۔ مکتب کی اہمیت پر بول رہا ہوں میں، ایک پارٹی، اب پارٹیاں بنا رہے ہیں، اب بہت سارے لوگوں کا دل گندا ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہے کہ سچے تو ہم ہی ہیں، پھر بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں ووٹ ڈالنا تو دور کی بات، کرنول میں میں کھڑا تو تمہیں نہیں ڈالیں گے۔ مولانا انہوں ووٹ ڈال، مزمل صاحب تمہارے عاشقہ بہت تھی، حضرت مولانا مشہور صاحب دامت برکاتہم کے مریداں بہت تھی، مریدہ ہی عاشقہ ہی، لیکن الیکشن میں عشق دکھاؤ نا، الیکشن میں وظیفہ دکھاؤ نا۔ نہیں، اب جو سیاسی راستہ یا منزل طے کر کے حالات کو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ حدیث کے اشاروں سے دور ہیں۔ ملک کے حالات تو بدلیں گے الیکشن کے راستے سے نہیں، سلیکشن کے راستے سے۔ پھر وہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس، نکو بھئی تمہارے پاس ہی 800 سال تھا سو ملک، تمہیں رہے تک تاج محل بننے کو تھا، لال قلعہ بننے کو تھا، گول گنبد بننے کو تھا، چار مینار بننے کو تھا، اب ہمیں رہے تک کیا بننے کو ہی، ککوسا بننے کو ہی، نکو تمہیں چلاؤ بول کر ایک وقت آئے گا حکومت ہماری جھولی میں آ کر انشاءاللہ پڑے گی، آئے گی، ہمارے پاس آئے گی۔ ایک کام کرنا تھا ہمارے بڑے،
ایک اپنی پرسنل ایک سیاسی سیکولر نام دے کر پارٹی ایک پلیٹ فارم بنانا تھا. آہا، یک طرفہ پارٹی رہ کر بھی اس نے اپنے پارٹی کا نام سیکولر رکھا ہے. اشارہ سمجھ رہے میرا؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ وہ پارٹی ایک طرفہ ہے، ایک طرفہ، پھر بھی اپنا نام کتنا سیکولر رکھا ہے. ہلو بولتا ہوں، بھارتیہ جنتا پارٹی. بعد میں بیان کے بعد پوچھو مجھے کیا بولے سو حضرت کا کو بول کو. بھارتیہ پورا بھارت، جنتا ہمیں سب، پارٹی پارٹی، نام سیکولر ہے، کام دیکھو. ایسا ہی ہم بھی اگر کوئی سیکولر نام دے کر حقیقت میں سیکولر بن کر سارے ملک میں کام کرتے تو پھر اس ملک کی نظر میں سوائے ہمارے دوسرا نظر نہ آتا. ایک کام، اور ایک کام کیا کرنا تھا؟ کالجز بنانا تھا، کالجز، یونیورسٹیز بنانا تھا. اگر اس دور میں ہمارے بڑے جہاں مساجد اور مدارس پر محنت کیے ان کا احسان ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولوں پر محنت کرتے تو پھر رات کے 12 بجے جو بل پاس کیے وہ بل کا درجہ ہمارے پاس ٹیشو پیپر سے زیادہ نہ ہوتا. اور مولانا حضرت قبلہ ہمارے پاس راستہ تھا، کیونکہ چندہ وصول کر رہا آتا سو بولوں بولتے ہی ہم نہ چندہ ہمیں جتنا وصول کرتے ہیں اتنا دوسری قوم وصول کرتی بھی نہیں. ہم نہ جتنا آتا اتنا کسے بھی آتا نہیں ہے، کیونکہ چندہ وصول کرنا بھی یہ صحابہ کی سنت ہے. کیا حضور بلال کو بھیجتے نہیں تھے چندہ وصول کرنے؟ مردہ تو مردہ عورتوں کے پاس بھیجتے تھے چندہ وصول کرنے. اب یہ عورتیں ڈر کے رنگے کہاں مزمل کی سطح بھی بھیجتا کی بول کو. وہ حضور بھیجتے تھے کہ تو صحابیات دیں گے بول کو حضور کو یقین تھا. آپا ہم نہ وہ یقین نہیں ہے. تو مسجدوں کو کہا دیتی، مدرسوں کو کہا دیتی، تیرے اور تیرے شوہر کے پاس یا تیرے باپ کے پاس جو دولت ہے وہ تیرے میک اپ کے لیے ہی مطابق نہیں ہے. چندہ مسجدوں کو دینے کے لیے تیرے پاس پیسہ کہاں ہے؟ مدرسوں کو چندہ دینے کے لیے تیرے پاس پیسہ کہاں ہے؟ غربا کو دینے کے لیے تیرے پاس کہاں ہے پیسہ؟ گھر کے اندر مرد بنا رہا تو فقیر کو بھی خیرات ملتی سو، مرد بنا نہیں رہا تو برابر اندر سے فقیر کو آواز آتی ہے. گھر میں کون بھی مرد بنا نہیں ہے. ایک فقیر ویسا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے، اللہ کے نام میں کہتے بھی دیو ماں، اندر سے آواز آئی کرتے گھر میں مرد بنا نہیں ہے تو فوراً فقیر بلا کرتے میں خیرات پوچھا سو تیرا مرد بنا نہیں پوچھا. تو کہاں دیتی آپا؟ تو کہاں دیتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. جہاں مردوں کی سخاوت سے کتابیں بھری پڑی ہیں وہاں عورتوں کی سخاوت سے بھی کتابیں بھری پڑی ہیں. اسلام پر اگر سب سے پہلے کسی کی دولت قبول ہوئی ہے وہ کسی مرد کی نہیں، ایک عورت کی ہے جس کو زمانہ حضرت خدیجہ کہتا ہے. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا. سبحان اللہ نہیں بولتے.
نہیں بولے 12 بجے تک عید پڑھ لے کر رہتا ہوں. کیا بھی جوش بھی نہیں ہوش بھی نہیں. ویراٹ کوہلی 6 ماریا تو پاواں سے تالیا کی کہتا انہیں چھکا مارا تو اس کا مقدر سور رہا ہے نا. مارو نہ کو بولتا نہیں مارو، لیکن یہاں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اے معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا. راہ خدا میں دے کے ختیجہ نے مال و زر، ختیجہ نے مال و زر. راہ خدا میں دے کے ختیجہ نے مال و زر، ختیجہ نے مال و زر. مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا. اسلام پر سب سے پہلے اگر کسی کی دولت لگی ہے وہ حضرت ختیجہ ایک عورت ذات کی دولت رکھی ہے. دیتے ہیں آج مرد بنے دیے تو الٹا گھرا میں قیامت. میں پوچھی تو مجھے دیے نہیں 5 روپے، ہاتھ میں جا کو مسجد کو 50 روپے دے کر آئے. ارے تو بیوی انہیں مسجد، تو بھی مسجد بن جا. دینا دینا اللہ کے راستے میں دینا. غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، اپنے خاندان میں بھائیوں کو، بہنوں کو دینا. ایک بوڑھے باپ نے میرے سامنے اپنی روداد سنائی. حضرت 6 بیٹیاں کی شادی کریا، 3 بیٹا تھا یا 4 بیٹا تھا کی شادی کریا. آج ایک بیڑی کے کٹے کو ترس رہو حضرت میں. کی صاحب مقدر بڑا خراب حضرت میرا، اور سچ میں خراب ہوتا ہے ان کا مقدر جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. بچوں کا فائدہ بڑھاپے میں ملتا سو. تعلیم اور تربیت دونوں دو بچوں کو، پھر بڑھاپا سکون کے ساتھ گزرے گا. تعلیم بھی نہیں دیتے بچوں کو، وہ بھی دین کی تعلیم صاف 2 ٹوک بات. ماں باپ کی خدمت کے جتنے اصول اسلام میں ہیں کسی اور راستے میں بتاؤ. ہاں بیٹا ڈاکٹر بن گیا، باپ ڈر کو بات کرتا ہے. وہی بیٹا عالم بن گیا تو وہ عالم باپ سے ڈر کو بات کرتا ہے. فرق، ڈفرنس. بیٹا ڈاکٹر لائر بن گیا تو باپ ڈر کو بات کرتا. وہی بیٹا عالم حافظ بن گیا، باوجود وہ امام، خطیب، حافظ، عالم، مفسر، محدث، مفتی ہونے کے بھی اپنے باپ کے سامنے ڈر کو بات کرتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اس عالم و حافظ کو معلوم ہے کہ یہ بوڑھا صحیح، میرے پاس جو علم ہے وہ علم اس کے پاس نہیں، میرے پاس جو جوانی ہے یہ جوانی اس کے پاس نہیں، یہ زمانہ میرا ہے اس بوڑھے کا نہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے جس کے سامنے میں زور سے بھی بات کروں تو میرا علم بھی بیکار، میرا عمل بھی بیکار ہے۔ یہ سبق کہاں ملتا ہے؟ انہی مکاتب میں، انہی مدارس میں۔ یہ بتانے کے لیے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ تعلیم بھی دو، تربیت بھی کرو بچوں کی، اٹھے بیٹھے اصلاح کرتے رہنا، کبھی بھی موقع اصلاح کا ہاتھ سے جانے نہیں دینا، تبھی جا کر گھروں میں اولیاء پیدا ہوں گے۔ کھڑ کو پیا، کیا بیٹے گھڑ کو پیری نہ تمہیں، بیٹھ کو پینا نہیں، کب بھی ہمیں کھڑے رہے انہیں کرسی میں بیٹھے رہا، کیا بیٹے یہ میں کھڑیا ہوں تمہیں کرسی میں بیٹھی نہ بیٹھے، تب اسے معلوم ہوتا کہ باپ کے سامنے بیٹھنا نہیں کھڑنا ہے۔ ماں کے سامنے زور سے بات کرے، کیا امی کے سامنے تمہیں اتنا زور سے بات کرتی سو، نوکرانی نہیں انہیں، ماں ایسا کبھی بھی بولے، ایسی تربیتیں کرے، سینے میں ہاتھ رکھ کر کہو، آہستہ کہو، مجھے نہ سنائی دے، اللہ کو حساب تو، ایسی تربیتیں کرے ہمیں۔ ماں کبھی بھی بچے، ارے تمہارے بابا کا غصہ تو دیکھا نہیں، میں دیکھی سو، جلدی آ رہے گھر کو، کبھی بھی بولی، لیٹ بیٹا آیا بول کو باپ پڑھ رہا تو ماں الٹا غلط سفارش کرتی، یہ جوانی ہے تمہارا زمانہ نہیں، یہ انٹرنیٹ کا، مولانا بولے نہیں، حضرت مولانا گوگل صاحب کا زمانہ، یہ اتنا جلدی بچے کو ٹائٹ کرو نہ کو۔ اب غلط بات میں ماں بچے کی تائید کرے گی تو پھر بچہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ امریش پوری بنتا سو ولن، تم نہ کیسا معلوم ہے ہمارے پھوپا انہوں۔ اصلاح کرو، اصلاح، تربیت کرو۔ حضرت جو درد پیش کرے نہیں اسی پر بول رہا ہوں میں، تربیت کرو، تربیت کرو۔ بچہ نہیں سمجھا تو سمجھا دلو، اب میں کیا بھی نوکری نہیں کر رہا ہوں اب میری گھر میں بیٹھنے کی عمر ہے سو۔ بعض بڑے لوگ کیا بولتے ہیں، حضرت نہیں حضرت بچے سے پوچھنے شرم مت، شرم کئی کو حق، سبحان اللہ، شرم کیا؟ پوری زندگی با 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 پوچھا ہی نہیں، انہیں شرم آیا؟ انہیں تو بھی عاجز ہو کر پوچھ رہا سو، ہمیں حاکم ہو کر پوچھ رہی سو، با 1 روپے دیو با، اس کی گاڑی آپ کو، کتنا عاجز ہو کو بولیا۔ اب ہمیں ویسا پوچھیں گے نہیں، دے رہے 500 روپے، بعض لوگ بولتی ہم نانا کو حضرت انہیں خوش جان دو، اتنا چھوڑے تو ضرور پکڑ لیتی، اتنا نہیں چھوڑنا کی کہ تو 2023 کے ماڈلز بہت خراب ہیں، چپکے یہ پٹیاں شادی میں رو رہی سو، پہلے زمانے میں روتے تھے ایک دم جانے کے واسطے، اب انہیں جاتی نہیں، 15 دن 1 مہینے میں پکڑنا کو آ جاتی، پھر روتی کہیں کو دیوانی۔ چھوڑنا نہیں، بیٹوں کو اتنا آزاد مت چھوڑو، اور ایک دم پکڑ کو بھی مت رکھو۔
انہیں نہایا تو نوٹ کرنا، اس کی جو روح نہائی تو نوٹ کرنا. چل رہا ہے گھر میں؟ دیکھے لقمہ کیسا آ رہا ہے حضرت، چل رہا ہے کہتے. اب تم لگا پریشانی، اتنے اندر کے باتاں یہ مولوی کو کیسا معلوم ہے؟ میں ملک الجن. آتی بابا، حالات آتے ہی ہمارے پاس آتے ہمارے پاس حالات. بیٹی نہائی تو خوش، بہو نہیں تو اتنا نوٹ کرنا نہیں. بڑھیا تمہیں کیا نہائچ نہیں کیا؟ تمہیں نہائی بول کری تو گھر آباد ہے. دین سے دور رہے تو دین کا ہر شعبہ ہمارا غارت ہو جائے گا. ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، انداز سے ہنسی آ رہی ہے اپنی جگہ پر. ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں ان باتوں سے، اجڑے ہوئے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بیٹے کو بولنا اب میں کمانے نہیں ہوتا با، بیٹھ گا ہوں کیا ابھی میرے خرچے کو نہیں پوچھ رہا ہوں میں. میرا خرچہ کتنا؟ 20 روپے، 1 کٹا بیڑی، 1 ماچس، 1 رائٹر، 5 روپے کا پان، 2 روپے کی سپاری، 50 پیسے کی چنا. مثال بول رہا ہوں. سو بچت تیرے بچے چاکو دادا 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 کا 300 روزانہ گھستے ہی 100 روپے رکھ ڈالنا یا تب بچے کنٹرول میں رہتے. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اس بات کے تحت میں، سمجھو. بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ بول رہے ہیں، غلط. پہلے تم لگا پڑھ لو، انشاءاللہ آٹومیٹک بچے پڑھ لیتی ہیں. بچوں کو سدھارو 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 بول کر بولتے، غلط. پہلے تمہیں سدھر جاؤ، آٹومیٹک بچے سدھر جاتے ہیں. مولانا جب فرما رہے تھے اس عمر میں بھی تم پڑھو، کوئی شرم نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول کے پاس علم حاصل کرتے تھے بعد کبری سنہم، بوڑھے ہونے کے بعد. ابو بکر قرآن کب پڑھے؟ 7 سال کی عمر میں. ایمان لائے 40 سال کی عمر میں. اتنا بڑا نوجوانوں کا طبقہ ہے، اگر ارادہ کر لیے، بوڑھے بھی میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ارادہ کر لیے 3-4 مہینے میں قرآن علم سب کچھ آ جائے گا. کیا بھی بنا دو اسکول کا سلیبس. حاجی صاحب میں بنگلور میں سینہ ٹھوک کر بولیا، وہ بھی اوپن اسٹیج میں بولیا، کچھ ادھر ادھر کے بیٹھے تھے، بولیا تمہارا سلیبس ہمارے لیے ٹیشو پیپر. تم ایک طرف اسکولوں میں اپنے بچوں پر محنت کرو، دوسری طرف آدھا گھنٹہ ہمیں مکتب کے واشنگ مشین میں ڈالتے ہی پورے 8 گھنٹے کا سبق میل بن کر باہر. کیا حضرت؟ دو کام. ایک کام ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ چھنو کو، اگر ویسا پڑھانا تمہاری مجبوری ہے تو پھر صبح شام اس بچے کا رشتہ مکتب سے جوڑ کر رکھ دو. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کا مقابلہ کر نہیں سکتی. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال کی حفاظت کے لیے مدارس عربیہ کا علم ضروری ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب کا علم ضروری ہے. مکتب بڑا کہ مدرسہ بڑا؟ مدرسہ بڑا. لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعمال کی حفاظت مدارس سے ہوتی ہے، لیکن ایمان کی حفاظت مکاتب سے ہوتی ہے. مسجدہ کے ذمہ داراں چاہے تو 10 منٹ کا کام. یہ مسجدہ کے ذمہ داراں بھی کون سے آسمان سے اترے، آئی ڈونٹ نو.
میں جب پی ایم بنتوں دیکھو تب سب کو لیتوں، بننے کی کیا ضرورت، ہوں پی ایم. سب سے پہلا بل مسجد کے ذمہ داروں کے بارے میں نکالوں گا، نہیں ایگزام رکھ ڈالوں گا. 5 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، 15 سورتیں، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، سنتاں، مستحبات، نماز کے مسائل، یہ تمام سوالات کا ایگزام دے ڈالو. 80 نمبر کون لیتا کہ انہیں صدر. ماشاء اللہ بہت ستا کوئی صدر صاحب تم نہ. ارے غلط نہیں بات ہے، جاہلوں کا قبضہ دینی علاقوں پہ ہوتا ہے تو دینی علاقوں کے اجڑنے میں دیر نہیں لگتی. جیسے کسی زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ الو باغ میں جاتا تو باغ اجڑ جاتا تھا، اور اسے شعر میں بھی ڈالا گیا، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. یہ سبحان اللہ کا شعر بھی حضرت، یہ انا للہ کا. یہ مسجد کے ذمہ دار حضرات واقعتاً قابل احترام ہیں. وہ ہمارے بڑوں کے زمانے میں تو متولی صاحب کا تو کونے چھپتے تھے. پوچھو یہ بڑوں کو، مسجد کے صدر متولی بول کو ہی کیا ہے، متولی بول کرنے کی. یہاں تمل ناڈو میں تو آج بھی ڈرتے. اب ذرا کم ہوگا. صدر کا تو تادب رکھنا، متولی کا تو کی کہتے ہو مسجد کا خادم ہمارا سردار ہوتا ہے. لیکن کہاں ڈرتے ہیں. صدر صاحب ادھر سے آئے تو الٹا ڈرنے کے بجائے سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کو ماچس ہے. 10 منٹ میں فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے. مساجد کے ذمہ دار حضرات کے پاس ایک ایسا بریک ہے جس کے سامنے ہر مرد مایوس ہو جاتا ہے. کیا بھائی، آج کے بعد ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس گھر میں بچے ہیں اور وہ بچے ہمارے مکتب کو نہیں آتے تو پھر ان گھر کے اندر شادی ہوتی ہے تو پھر ہماری مسجد کا دفتر نہیں دیا جائے گا. کر سکتے نہیں کر سکتے. نوشا کی یہ نوسی اسی وقت ملے گی جب نوشا ضروریات زندگی اور فرائض کا امتحان امام صاحب کو دے کر دستخط لے کر نہیں آئے گا تو پھر ہم اسے یہ نوسی نہیں دیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ جس گھر کے اندر اگر کوئی آدمی شرابی ہے تو اس کے گھر میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے جنازے میں تختہ نہیں دیں گے. ایک زمانے میں قوانین تھے، لوگ ڈرتے تھے. پینے کو رے تو پی کو مریں گا، میں مریا تو تختہ نہیں دیں گے رے بول کو ڈرتے تھے. الٹا ہی نہ بابا بولتا تو پی لیتا سو مجھے لگا تھا نہیں. چل رہا نہیں چل رہا ہے پیارو. حالات کو بدلو. 2 کام تھے ہمارے بڑوں کے پاس، کاش اس وقت اور 10-12 سال محنت کر کے اس کام کو آگے بڑھاتے تو پھر حضرت کی فکر بیکار ہوتی. ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا کر رکھتے تو آج یہ لیڈر ہمارے محتاج ہوتے. دوسرا، اسکول اور کالجز، مدارس اور مساجد کے ساتھ بنا، اور ہمارے پاس تھا بھی رستہ، کیونکہ دوسری قوموں کے پاس اسکول بنانے کے لیے جگہ خرید کو اسکول بنانا تھا. ہمارے پاس تو ہمارے بادشاہوں نے لاکھوں ایکڑ جگہ دیے.
لیکن نہیں جی غائب کر دیے. بہت باتیں رہ گئی، پھر کبھی عرض کروں گا. مکاتب کو آباد کرو، مکاتب کو آباد کرو. بارش بھی آ رہی ہے، اور وہ بوڑھے میاں کا ایک بات بھی بولنا تھا لیکن ادھورا بولنا اچھا نہیں. کرنول سے میرا تعلق ہے، محبت ہے. بارش ہے بھائی، ہے نا. سردی آ جا کو چھینک لکو رنگے، تمہارے گھر میں آپ آوا منجے دعا دیں گے. یہ مولوی آیا تو انہیں آتا نہیں، بھیگ کو دیکھو پوری رات چھینک لکو ہے. تربیت کرو بچوں کی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ہاتھ میں موبائل مت دو. ان کے اسکول کے جا کر آنے تک ان کے حق میں استغفار پڑھتے رہو. آنے کے بعد روزانہ رات کو، ارے ہمارا اپنا قصہ، فخر نہیں، دکھاوا نہیں. روزانہ رات کو ہماری ماں 5 کلمے پڑھ کر سن کر ہی سلاتی تھی. پوچھو حضرت چپ کیا نہیں؟ یہ سب اسے تسبیحاں، یہ نسبتیں ان لوگوں کو ایسے ہی دکان سے مال سے نہیں ملے، ڈی مارٹ سے جا کو لے لگا ہی نہیں. ان کے ماں باپ کی تربیت ہے. ہمیں بستر میں سونے سے پہلے 5 کلمے سنانا تھا، قانون تھا. حضرت کو پوچھو. آج موبائل دیکھو سلانے والی مائیں اور بچے کے پیرانے پیر بننے کا انتظار کر رہی ہیں. اچھا نہیں لگتا میرے پیاروں. آج ہم سب مل کر عہد کر لیں گے، ہمارے اور ہمارے بچوں کی انشاءاللہ ہم آج سے زیادہ فکر کریں گے. انشاءاللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیا مکتب کا نام ہے مولانا؟ یہ مکتب کا نام کیا ہے؟ مسجد عادل میں مکتب کے لیے یہ پورے علاقے کے ہر گھر کا بچہ مسجد عادل کے مکتب کو آنا ہے. اور آپ کے بچے آپ جہاں اس علاقے میں ہیں مکتب کو بھیجنا ہے. ورنہ میرے دوستوں مکتب کو نہ بھیجو گے تو بہت بڑا خطرہ ہے، وہ بھی ایمان کا. انشاءاللہ بہت جلد حضرت سے اجازت لے کر، حضرت سے بات کر کے، اسی عنوان کے ساتھ ہم دونوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. ایسا درد اور حالات پیش کریں گے کہ شاید آپ کو کرسیوں سے اٹھانا پڑے گا. اتنا ٹینشن کا مسئلہ ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اگر مضبوط رہے تو ہر طوفانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. ایک اعلان سنیے کہ